बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शकील मलिक आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जनाब, सियासी खेल बड़ा दिलचस्प होता जा रहा है। इमरान खान ने अपनी गलती का इतराफ़ कर लिया और इसके साथ साथ मियाँ नवाज शरीफ की वतन वापसी मुलतवी होने के हवाले से भी खबरें काफ़ी ज़ेरे गर्दश हैं। जबकि शहबाज शरीफ पे लोगों ने लाहौर में हमला कर दिया है और अगर ये सूरत रहेगी तो फिर नून लीग का क्या बनेगा। और आपके साथ बात भी करेंगे जी ईमानदार जजों को आइनदार जजों ने अपने रडार पर ले लिया है और आज सुप्रीम कोर्ट से काफ़ी सख्त रिमार्क्स इस हवाले से सामने आए हैं। तो वीडियो का करते हैं आगाज़ और सबसे पहले आपसे दरख्वास्त है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और वीडियो को पसंद आने की सूरत में अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर भी ज़रूर किया करें। तो जनाब, सबसे पहले बात करेंगे आइनदार जजों के हवाले से जिन्होंने ईमानदार जजों को अपने रडार पर लिया है, क्योंकि आज असल में सुप्रीम कोर्ट में एक अहम केस था। वो केस जिसमें काफ़ी सख्त रिमार्क्स सामने आए हैं और ये रिमार्क्स जो हैं वो बता रहे हैं कि वो जजेस जो आइन पर चलते हैं, जो आइन की बात करते हैं, उन्होंने ईमानदार जजों के किरदार को बगौर देखा भी है और अब उस पर वो लब कुशाई भी कर रहे हैं। तो जनाब, इस वक्त सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में मामला जो है वो काफ़ी तनाव का शिकार दिखाई देता है। अब देखें आगे होता क्या है। लेकिन चूंकि आज सुप्रीम कोर्ट में साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही की ये दरख्वास्त थी जो उनकी अहलिया की तरफ से दायर की गई थी और इसमें ये कहा गया था कि जी चौधरी परवेज़ इलाही को रिहाई का आर्डर मिलने के बाद उनको जो है वो गुंडों ने उठाकर ले गए और उनके साथ बड़ा गैर इंसानी सलूक किया गया। बुनियादी तौर पर इस दरख्वास्त की समाअत आज सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने की, जिसकी सरबराही सरदार तारक मसूद कर रहे थे और इस बेंच में सैयद मंसूर अली शाह भी मौजूद थे। तो लतीफ़ खोसा जो कि चौधरी परवेज़ इलाही के वकील हैं और लतीफ़ खोसा माशाल्लाह कानून की बात कम और सियासी बात ज़्यादा करते हैं, आज भी अदालत में उनसे जब कानूनी सवालात पूछे गए तो वो उन पर सियासी बयानबाजी करते रहे, जिस पर मुख्तलिफ मौके पर अदालत ने उनको रोक भी दिया और कहा कि आप कानून की बात करें, अदालत ने आइन और कानून के मुताबिक फैसला करना है। इसी तरह एक मौके पे तो लतीफ़ खोसा साहब ने यहाँ तक कह दिया कि हमारे साथ ऐसे सलूक किया जा रहा है जैसे हम कश्मीर में हो, मकबूजा कश्मीर में, जिस पर अदालत ने उनको कहा कि जी आप पाकिस्तान को कश्मीर के साथ ना मिलाएं, वहाँ पे भारतीय मजालम फौज जो है वो मजलूम कश्मीरियों पर जुल्म ढाती है, जबकि हम यहाँ पाकिस्तान में आज़ाद शहरी हैं, तो लिहाजा बेहतर ये है कि आप कश्मीर के साथ हमें ना मिलाएं, तो ये ज़्यादा बेहतर है। इसी तरह यहाँ पे मुख्तलिफ मौके पे जो दलाइल भी दिए गए, एक मौके पे अदालत की तरफ से सरदार तारक मसूद साहब की तरफ से ये रिमार्क सामने आया कि किस कानून के तहत अदालत ने तमाम मुकदमात में ज़मानत दे दी। जब मुल्ज़म अदालत में मौजूद नहीं तो तब किस कानून के तहत ज़मानतें दी जाती रहीं और किस तरह लोगों को आइंदा मुकदमात, यानी कि जो मुकदमात दर्ज होने हैं या किसी के जहन में हैं, इन पर भी ज़मानतें जो है वो दी जाती रही हैं। तो ये किस कानून के तहत ज़मानतें जो हैं वो दी जाती रही हैं। क्या एक शख्स जिसके बारे में अदालत ये कहे कि जी इसको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, वो अदालत से निकलते ही 2 लोगों को कत्ल कर दे, तो ऐसी सूरत में क्या होगा? क्या उसे फिर भी गिरफ्तार नहीं किया जाएगा? इसी तरह उनको लतीफ़ खोसा साहब का कहना था कि जी वो जैसे जैसे रिहा होते हैं उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। ये मजाक बना के रखा हुआ है। तो अदालत ने कहा कि मजाक तो 70 साल से जारी है, आज आपको इसका ख्याल कैसे आ गया? पहले आपको इसका ख्याल क्यों नहीं आया? ठीक है, बुनियादी इंसानी हकूक़ की बात की जाती है तो पहले भी था। तो खैर, आज अदालत ने एक तो जो बार बार इमरान खान और इनकी जमात के कायदीन को मुख्तलिफ अदालतों की तरफ से रिलीफ दिया जाता रहा और ये जो रिमार्क सामने आए हैं, आप देखें इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस हवाले से एक ज़मानत का हुक्मनामा जारी किया था जो इमरान खान को ज़मानत दी थी, जिसमें कहा गया था कि जी इमरान खान को तमाम मुकदमात में, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपनी जुरिडिक्शन के बाहर भी, यानी कि पंजाब की हदूद में भी गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। अगर कोई मुकदमा इन पे और कायम है किसी भी सूबे में, उसमें भी गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। अगर इन पे कोई और मुकदमा करना है या किसी के जहन में है तब भी गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। इनको ज़मान पर पहुंचने तक किसी सूरत में रास्ते में रोका भी नहीं जाएगा। मतलब जो उन्होंने ख्वाहिश का इजहार किया था ना वहाँ पे, उस वक्त जस्टिस बदयाल साहब चीफ जस्टिस थे और उन्होंने ये केस, जमानत का केस, इस्लामाबाद हाई कोर्ट को भेजा था जब इमरान खान को गिरफ्तार किया गया था और उसके बाद 9 मई का यह सारा वाक़या जो है पेश आया था। तो उस केस में और उसके अलावा चौधरी परवेज़ इलाही को लाहौर हाई कोर्ट ने यह जमानत दी थी कि जी इनको किसी और केस में गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, इवन के कोई भी केस हो। तो अब अदालत ने यह भी कहा है कि अब लाहौर हाई कोर्ट ने तो अपनी जुरिडिक्शन के जो केसेज हैं उस हवाले से जमानत दे दी। अगर इस्लामाबाद की पुलिस उनको गिरफ्तार करती है तो वहां पे इस लाहौर हाई कोर्ट कैसे आर्डर जारी कर सकती है? तो ये बात उनकी तो दुरुस्त है, लेकिन
آج جو ریمارکس آئے ہیں وہ اس بات کا اندیا دے رہے ہیں کہ آنے والے وقت میں اس طرح کی جتنی بھی سہولت کاری ہوئی ہے اس کے حوالے سے ہمیں سخت ریمارکس ججز کے جو ہیں وہ سننے کو ملیں گے، کیونکہ سپریم کورٹ میں اب عمران دار ججز کی بجائے آئین دار ججز کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ حالیہ ایام میں سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کی جو کارروائی چل رہی ہے اس میں بھی ججز کا جو مائنڈ ظاہر ہو رہا ہے اس میں بھی اکثریت آئین دار ججز کی دکھائی دیتی ہے۔ تو جناب اس کے علاوہ ہم بات کریں گے آپ کے ساتھ شہباز شریف صاحب کے معاملے پہ، یہ بات کریں گے چونکہ شہباز شریف صاحب سابق وزیر اعظم ہیں، انہوں نے 16 ماہ تک اس پاکستان میں بطور وزیر اعظم حکمرانی کی ہے اور یہ 16 ماہ عوام کے لیے بہت بھاری ثابت ہوئے ہیں۔ یہ درست ہے کہ عوام کو ان 16 ماہ کے دوران مہنگائی میں، بے روزگاری میں اور غربت میں بہت زیادہ اضافہ دیکھنے کو ملا ہے، بالخصوص بجلی کی قیمتوں میں اور پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں، گیس کی قیمتوں میں، اشیاء خرد و نوش کی قیمتوں میں جو بے تحاشا اضافہ کیا ہے اس نے عوام کو وہ کیا کہتے ہیں چیخیں نکلوا دی ہیں، اور عوام ان 16 ماہ کی کارکردگی پر مسلم لیگ نون کی قیادت کو وہ مطلب اچھے الفاظ تو یاد نہیں کر رہی۔ اور کل لاہور جیسے شہر میں شہباز شریف صاحب کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا ہے وہ ان کی حکومتی کارکردگی کا نتیجہ ہے۔ اس میں ایک تاثر یہ دیا جا رہا ہے کہ شاید لوگ عمران خان کی محبت میں شہباز شریف کو روک کے بیٹھے تھے کہ جی آپ کی وجہ سے ان کو گرفتار کیا گیا، تو ایسی صورتحال نہیں ہے، لوگوں کے اپنے مسائل ہیں اور جب تک ان کے یہ مسائل حل نہیں ہوں گے وہ یہ بھولنے کو تیار نہیں۔ اب مسلم لیگ نون کا مسئلہ یہ ہے کہ مسلم لیگ نون چاہتی ہے کہ یہ 16 ماہ کی جو کارکردگی ہے نا وہ بالکل عوام کے دماغ سے جو ہے وہ غائب ہو جائے، گم ہو جائے، یہ یاد ہی نہ رہے۔ وہ شاعر کا ایک شعر ہے نا کہ یاد ماضی عذاب ہے یا رب، چھین لے مجھ سے میرا حافظہ۔ تو یہ چاہتے ہیں کہ عوام کا حافظہ جو ہے نا وہ بس گم ہو جائے صرف 16 ماہ کے لیے، عمران خان کے جو 3.5 سال پونے 4 سال ہے وہ ان کو یاد رہے اور یہاں ہماری بات نہ کی جائے۔ تو جناب جب آپ نے حکومت لی تھی تو تب بھی آپ کو اندازہ تھا کہ آگے آنے والے حالات کیا ہوں گے، اس وقت آپ نے اس سیاسی بصیرت کا مظاہرہ نہیں کیا اور آپ کو یہ ظاہر ہے سب کو یہ خواہش تھی کہ ان کے پاس اقتدار آ جائے، اختیار آ جائے، پروٹوکول آ جائے، امرات آ جائیں۔ تو اگر آپ نے یہ پروٹوکول اور امرات لی ہیں اور آپ کہتے ہیں جی آپ نے ریاست پہ اپنی سیاست کو قربان کیا ہے تو پھر اس کا نتیجہ یہی آنا ہے۔ جب تک لوگوں کے مسائل حل نہیں ہوں گے، اب دیکھیں نا ایک بندے کو اگر کوئی 200 یونٹ کسی نے صرف کیے ہیں یہ بجلی کے تو اس کو 8 سے 9 ہزار 10 ہزار کا بل آ رہا ہے۔ یہ میں ڈومیسٹک جو کنزیومر ہے ان کی بات کر رہا ہوں، کمرشل کی تو ہے ہی نہیں۔ اب اگر ان کو اتنا بل آ رہا ہے تو لوگ تو پھر چیخیں گے، لوگ تو کہیں گے کہ جی آپ نے ظلم کیا ہے۔ اگر لوگوں کو جو روزگار نہیں ملے گا تو وہ چیخیں گے۔ تو آج شہباز شریف صاحب کو مجھے لگ رہا ہے کہ یہ اندازہ ہو گیا ہوگا کہ آنے والے دنوں میں جو انتخابی مہم وہ چلانے جائیں گے اس میں کوئی اچھی صورتحال کا ان کو سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ ہاں ان کو دعا مانگنی چاہیے کیونکہ ایسے حالات پیدا ہو جائیں، اچانک پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں کافی نیچے آ جائیں پاکستان میں، اب کہیں سے خزانہ ہاتھ میں لگ جائے تو حالات بہتر ہو جائے، عوام کا غصہ جو ہے وہ کم ہو جائے تو شاید وہ نکل پائیں۔ لیکن اگر یہی صورتحال رہی اور مسلم لیگ نون یہ سمجھ رہی ہے کہ ان کی یہ 16 ماہ کی کارکردگی لوگ بھول جائیں گے اور دوسرے معاملات کی طرف جائیں گے تو یہ ایسا نہیں ہوگا۔ مسلم لیگ نون کو اپنی اسٹریٹجی اس حوالے سے بنانی پڑے گی اور عوام کو یہ یقین دلانا پڑے گا کہ یہ سارا کچھ اگر کیا ہے تو عمران خان کی وجہ سے، اگر ہوا تو ثابت بھی کرنا پڑے گا اور آنے والے دنوں میں بہتری کی کیسے امید دلا سکتے ہیں، یہ ایک بڑا امتحان ہوگا مسلم لیگ نون کا اور ان کی قیادت کا۔ اور جناب اب بات کریں گے عمران خان کا اعتراف اور نواز شریف کی واپسی ملتوی ہونے کے حوالے سے۔ پہلے واپسی ملتوی کے حوالے سے بات کر لیں۔ اس حوالے سے مختلف خبریں گردش کی جا رہی ہیں، مختلف ٹی وی چینلز نے بھی یہ خبر دی کہ نواز شریف کی واپسی جو ہے وہ ملتوی ہونے موخر کی جا رہی ہے اور اس کی ریزن صرف یہی ہے کہ پاکستان میں اس وقت مسلم لیگ نون کے حوالے سے حالات سازگار نہیں ہے۔ کل کا جو واقعہ ہوا ہے ایک تو اس کو بنیاد بنایا جا رہا ہے اور اس کے علاوہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ابھی تک جو رابطہ عوام مہم چلائی گئی ہے اس میں بھی عوام نے اتنا اچھا رسپانڈ نہیں کیا، تو لوگ میاں نواز شریف کی واپسی پہ اس طرح سے جو ہے وہ کنسرن شو نہیں کر رہے، تو لہٰذا ابھی میاں نواز شریف کو واپس نہیں آنا چاہیے۔ تو اب مسلم لیگ نون کے کچھ رہنماؤں کی اس پر وضاحت بھی آ چکی ہے، لیکن میں نے اپنے ذرائع سے یہ تصدیق اس بات کی تو ابھی جس وقت آج کے دن تک مسلم لیگ نون کی طرف سے میاں نواز شریف کی طرف سے یہ فیصلہ حتمی ہے کہ وہ 21 اکتوبر کو پاکستان آئیں گے۔ واپسی سے قبل وہ لندن سے سعودی عرب عمرہ کی سعادت حاصل کرنے کے لیے جائیں گے، پھر اس کے بعد دبئی آئیں گے اور دبئی سے لاہور ایئرپورٹ ان کا آنا جو ہے وہ شیڈول ہے، جلسے کا انعقاد بھی شیڈول ہے، ابھی تک اس میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی۔ اور اس میں ایک چھوٹا سا میرا انالیسس ہے جو پہلے ہی میں نے شیئر کیا تھا
کہ مسلم لیگ نون کے پاس اس کے علاوہ آپشن ہی نہیں ہے کہ میاں نواز شریف نہ آئیں. اگر میاں نواز شریف مسلم لیگ نون کی قیادت نہیں کریں گے تو پھر آئندہ انتخابات میں مسلم لیگ نون کی وہ پوزیشن نہیں ہو سکتی جو وہ سوچ رہے ہیں. تو لہٰذا میاں نواز شریف اور مسلم لیگ نون نے اگر پاکستان میں اپنی سیاست بچانی ہے یا کرنی ہے تو میاں نواز شریف کو واپس آنا پڑے گا ہر دو قیمتوں پہ. وہ جیل جاتے ہیں یا نہیں جاتے یہ میٹر نہیں کرتا. اگر وہ پہلے جیل جانے کے لیے آئے ہیں تو میرا خیال ہے کہ اب بھی ان کو جیل جانے کا کوئی خوف نہیں ہے. ہاں اگر انہوں نے پاکستان میں سیاست اپنی بچانی ہے, پاکستان میں اگر معاشی انقلاب لانا ہے اپنے ایجنڈے کے مطابق, تو پھر ان کو واپس بھی آنا پڑے گا اور جو ان کے خلاف کیسز ہیں ان کا سامنا بھی کرنا پڑے گا. اور جناب عمران خان نے اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا ہے. اب یہ غلطی کا اعتراف کیسے کیا ہے؟ عمران خان اور ان کی جماعت اور ان کے لیڈران اور عمران خان سے متاثر تمام لوگوں کو اصل میں حقائق یا وہ کیا کہتے ہیں حقیقت کا ادراک اور پانی سر سے گزر جائے تب آتا ہے. عمران خان کو اٹک جیل میں شفٹ کیا گیا تو تحریک انصاف نے شور و غوغا مچا دیا کہ ظلم ہو گیا جی, اس کو اڈیالہ جیل کیوں نہیں لے کے گئے, نواز شریف کو اڈیالہ میں رکھا تھا, زرداری کو اڈیالہ میں رکھا تھا, اڈیالہ میں بڑی سہولتیں ہیں, وہاں پہ بی کلاس ہے, تو کپتان بھی جو ہے وہ سابق وزیر اعظم ہے تو ان کو وہاں پہ رکھیں. لیکن خیر کپتان کے لیے اڈیالہ جیل میں بھی سہولیات میسر کر دی گئی, لیکن اس کے باوجود وہ اس بات پہ بضد رہے کہ جی ہمیں ان کو اڈیالہ لے کے جانا ہے. عدالت نے ان کی درخواست منظور کر کے اڈیالہ بھیج دیا اور آج سائفر کیس میں خود عمران خان کے وکیل, اب عمران خان کا وکیل عمران خان کے بہاف پہ بات کرے گا, اس نے کہا جی ہم سے غلطی ہوئی تھی, ہمیں اٹک ہی بہتر تھا, ہمارے لیے اٹک جیل ہی بہتر ہے. تو جج صاحب نے کہا, جناب ابو الحسنات ذوالقرنین صاحب نے کہا کہ شکر ہے, لکھ لیں نوٹ کر لیں کہ آپ کو اپنی غلطی کا احساس تو ہوا, ہم نے آپ کو اٹک میں سہولیات دی تھیں, اٹک زیادہ بہتر چوائس تھی, وہاں پہ پروسیڈنگ بھی اچھے طریقے سے چل سکتی تھی, خان صاحب سے وہاں سے ملاقات بھی اچھی ہو سکتی تھی. اب یہاں پہ سچویشن یہ ہے کہ عمران خان ایک کمرے میں بیٹھے ہوتے ہیں جس میں جالی لگی ہے اور دوسرے کمرے میں عدالت لگتی ہے جس میں وکلا اور جج صاحب بیٹھتے ہیں, یعنی کہ عمران خان سے براہ راست ملاقات کا سلسلہ بھی ختم. تو لہٰذا اس وجہ سے چیزیں اب ان کو پتہ بعد میں چلتا ہے. پرابلم یہ ہے کہ عمران خان یا ان کے لوگ یہ جو پلان کرتے ہیں نا, اس کے وہ ویئر اباؤٹس نہیں سب دیکھتے کہ یار اگر ہم نے یہ کر دیا تو اس کا ریئیکٹ کیا آئے گا, مسئلہ کا جو سوچا اس پہ چل دوڑے. مطلب عمران خان نے سوچا کہ منو پھڑن گے تو انہاں دی جناب وہ اٹ بجا دینی ہے, تو جناب عمران خان صاحب نے یہ تو سوچا ہی نہیں کہ ایسا نہ ہو کہ ہماری بنی بنائی پوری بلڈنگ ہی گرا دی جائے. اور ایسا ہی ہوا ہے, انہوں نے اینٹ سے اینٹ بجانی تھی اور 9 مئی میں ساری سازش ڈالی, لیکن اس کے بعد آپ دیکھیں تحریک انصاف کا کیا حال ہے, وہ بکھرتی جا رہی ہے. اور کہنے والے یہ کہہ رہے ہیں کہ نومبر تک تحریک انصاف جو ہے وہ شاید چند افراد پہ مشتمل جماعت رہ جائے گی, باقی سب کے سب لوگ جو ہیں وہ اس جماعت سے نکل جائیں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی, اللہ حافظ.